تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ میٹرو ون نیوز کی جانب سے 1437 ہجری کے عشرۂ محرم کا آغاز آج چاند رات ہے اور 1437 ہجری کا چاند محرم کا نمودار ہو چکا ہے۔ گویا 1436 برس واقعہ کربلا کو گزر چکے ہیں۔ 1436 کسی واقعے کو مسلسل یاد رکھنے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ پرانی یادیں موجود ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ مسلسل کسی یاد کو یاد رکھا جائے۔ اور یاد رکھنے کے جتنے بھی طریقے انسانوں نے اپنی ذہانتوں سے، اپنے افکار کے ساتھ تخلیق کیے ہوں، ان تمام لوازمات کے ساتھ اس یاد کو زندہ رکھا جائے۔ خوشیوں کی یاد یا کسی اہم واقعے کی یاد، کسی جنگ کی یاد، لیکن پورا واقعہ شروع سے آخر تک غم سے لبریز ہو اور وہ اس طرح زندہ رہے اور یہ نہیں کہ کسی محدود شہر یا ملک میں، واقعہ تو ملک عراق کے ایک دیہات میں، اس دور کی ایک بستی میں، ایک قریے میں، ایک صحرا میں جہاں آبادی نہیں تھی اور جہاں زراعت بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ زمین وہ بنجر تھی، دریا کا کنارہ ہونے کے باوجود بنجر تھی۔ تو اگر کوئی زرخیز زمین کو زرخیز کر دے تو تاریخ لکھے گی وہ تو تھی ہی زرخیز۔ بنجر کو زرخیز کر دینا تو شاید کوئی کہے کہ بنجر زمین میں کیا حسین نے گلاب کھلا دیے؟ کیا کوئی وہاں اناج بویا جانے لگا؟ کوئی وہاں کھیتی لہلہانے لگی؟ کیا وہاں دنیا کے حسین ترین پھول کھلنے لگے؟ نہیں، یہ سب نہیں ہوا۔ زرخیز اس معنی میں کہ حسین نے وہ کھیتی کی کہ ذہن اگنے لگے۔
ملنے لگے، افکار کی کھیتی لگا دی، انسان کو سوچنا آ گیا، انسان کو جرأت اظہار حق کا طریقہ آ گیا، انسان کو ظلم کی بڑی طاقت سے لڑنا آ گیا۔ وہ مظلومیت جو نمرود و فرعون و شداد و حامان کے سامنے پسی ہوئی تھی، اس مظلومیت کو حسین نے 7 آسمانوں سے بھی اوپر بلند کر مظلومیت کی شان بڑھا دی۔ یہ جتنے جملے میں نے بولے ہیں ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، دنیا انسانیت سے ہے۔ چونکہ ظالم اور مظلوم ہونا کسی مذہب سے متعلق نہیں ہے، ظالم کہیں بھی ہو سکتا ہے، مظلوم کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اب دنیا کے جس خطے میں، جس مذہب میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس شہر میں ظالم و مظلوم ہوں گے، اور جب ان کی جنگ ہوگی تو سب کو حسین ہی یاد آئے۔ دیکھیے، ظالم و مظلوم، ظلم اور مظلومیت کا فلسفہ صرف ایک نظر میں دیکھتے چلے جائیے، تاریخ تو بھری پڑی، اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ مسلسل کرتے رہتے ہیں اور قرآن آپ کو یاد ہے تو آپ چند لمحوں میں قرآن کے خلاصے کو بحیثیت ظالم و مظلوم کے چند لمحوں میں پیش کر سکتے ہیں، اور ایک خاکہ یوں نظر دوڑا کے دیکھ لیجیے، پوری قوم ظالم تھی، نو مظلوم تھے۔ پوری قوم ظالم تھی، جناب صالح پیغمبر مظلوم تھے۔ پوری قوم عاد ظالم تھی، جناب ہود پیغمبر مظلوم تھے۔ پوری آل فرعون ظالم تھی، موسیٰ اور ہارون مظلوم تھے۔ ساری یہودیت ظالم تھی، حضرت عیسیٰ مظلوم تھے۔ پورا مکہ، پورا عرب ظالم تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پورا خاکہ آپ کی نظر میں آ گیا، ظالم کا اور مظلوم کا۔ اس میں آپ نے دیکھا جو کچھ میں نے کہا قرآن کی آیات کی روشنی میں، سوروں کی روشنی میں، اور پھر تاریخ اور سیرت انبیاء اور تاریخ انبیاء بھی پڑھ لیجئے تو یہی بات اس میں بھی دہرائی جائے گی۔ تو کیا مسلمانوں کو یاد نہیں کہ جس جنگ بدر کو یوم فرقان کہتے ہیں مسلمان، یعنی وہ دن جو فیصلے کا دن تھا، جس میں لکیر کھینچی گئی کہ کفر ادھر ہے، ایمان ادھر ہے، تو وہ دن یاد نہیں؟ یہاں 313 تھے، وہاں 1000 سے زیادہ تھے۔ اب یہ بحث تو بیکار ہے، میں تو اس کو بامانی ہی نہیں سمجھتا کہ لشکر کتنا تھا،
کچھ لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ کم کیجئے، کچھ کا اصرار ہے بڑھائیے۔ مورخ ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے، کوئی ہزاروں تک لاتا ہے، کوئی سینکڑوں تک لا رہا ہے، اور کوئی لاکھوں تک لے جا رہا ہے۔ ہمیں نہ ان سے اختلاف ہے نہ ان سے اختلاف ہے۔ ہاں یہ کوئی نہیں کر سکا کہ کوئی مورخ 1400 سال میں یہ لکھ دیتا کہ ادھر بھی 72 تھے ادھر بھی 72 تھے۔ بہت تھوڑے تھے، چلو بہت تھوڑے تھے، لیکن 72 تو نہیں تھے۔ اور اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھئی 100 ادھر تھے اور 72 ادھر، تو پھر میں پوچھوں گا ان 100 میں بچے کتنے تھے، جوان کتنے تھے، اور عورتیں کتنی تھیں؟ تو یہاں 72 بھی تھے، لیکن ان میں بچے بھی تھے، ان میں معصوم بھی تھے۔ اور تاریخ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر اس کو حدیثوں کی کتاب اور قرآن کی تفسیر اور آیات قرآنی پہ پرکھ لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، اس سے آسانی ہو جاتی ہے بات کو سمجھنے میں۔ وہ 72 جو کہے جاتے ہیں نا، حسین کے ساتھ 72، وہ مدینے سے 72 لے کے نہیں نکلے تھے۔ اگر وہاں سے 72 بنا کے نکلتے تو کہتے لشکر لے کے آئے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ دیکھیے یہ جملہ کہہ تو دیا میں نے، لیکن اگر تاریخی پس منظر میں کچھ ذہن میں رکھ کے اگر جملہ سنا جائے تو کچھ اور قوی آپ کی ذہانت اور عقل ہو جائے گی، سننے والوں کو کچھ اور ہی عقلی فائدہ ہوگا۔ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، حنین ہوئی، اور بیچ میں غزوات ہیں، بڑے بڑے غزوات بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے غزوات ہیں۔ لشکر بنا کے نکلے، کم از کم ایک موقع تو تاریخ نے بار بار لکھا، اور وہ نمونہ اتنا کافی ہے کہ بدر سے حنین تک کی لڑائیوں کی تیاری کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ہے سرکار کا وہ زمانہ کہ جب آپ دنیا سے الوداع کہہ کر اپنے اصل مقام پر جانے والے ہیں جہاں کے رہنے والے تھے۔ وہ عالم قدس جو ان کا وطن تھا، وطنی دیکھنے تو گئے تھے شب معراج، تو سرکار وہیں جانے والے ہیں جہاں معراج پہ گئے تھے، اور ایسے میں آپ حکم دے رہے ہیں یہ میں نے ایک لشکر تیار کیا ہے، یہ ایک لشکر تیار کیا، یہ جیسے اسامہ ہے، اور جاؤ سب اس میں جاؤ، یہ لشکر روم لڑنے جا رہا ہے، وہ لڑائی جس میں جعفر طیار نے شجاعت سے جنگ کی تھی، موتا کی لڑائی۔ سرکار آخری وقت میں اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے لشکر تیار کر، اس لشکر کی ترتیب سب نے لکھی ہے، پورا مدینہ اس لشکر میں چلا گیا تھا۔ جاؤ جیسے اسامہ میں جاؤ، جاؤ اس لشکر میں جاؤ جس کا سردار 16 برس کا کمانڈر اسامہ ہے، اسامہ بن زید، سرکار کا غلام زید، اس کا بیٹا اسامہ،
یعنی سرکار کی کنیز کا بھی بیٹا ہے اور سرکار کے غلام کا بھی بیٹا ہے. زید غلام ہیں، ام ایمن کنیز ہیں، اور ان کا بیٹا اسامہ. لوگوں نے اعتراض بھی کیا اتنے چھوٹے کمانڈر کے پیچھے نہیں جائیں گے. سرکار نے کہا حکم خدا یہی ہے، جاؤ. کمانڈر نہیں بدلے گا، جاؤ. تو اس لشکر کی تیاری یہ بتا رہی ہے کہ جب لڑنے نکلتے تھے مدینے سے تو لشکر تیار ہوتا تھا، پرچم کمانڈر کو دیا جاتا تھا. اگر حسین لڑنے جاتے تو علم مدینے میں عباس کو دے کے لشکر تیار کر کے نکلتے. عباس کو علم عاشور کو کربلا میں ملا. 6 مہینے کا سفر طے کر کے 9 دن کربلا میں گزار کے 6 مہینے 9 دن کے بعد عاشور کی صبح لشکر ترتیب پایا. پتہ چلا اب طے کیا ہے حسین نے کہ جنگ ہوگی. جب ادھر سے اعلان ہو گیا کہ جنگ ہوگی، جب شب عاشور کہہ دیا انہوں نے کہ ہم لڑیں گے. حسین کب کہہ رہے تھے ہم لڑیں گے؟ تو ایک بڑا لشکر تیار کرنا حسین کے لیے کچھ مشکل تھا. لشکر تیاری نہیں کرنا تھا، لشکر تیاری نہیں کرنا تھا. حسین کو تو وہ 72 دکھانے ہیں جو ابھی تک غیب میں تھے. دنیا نے ان 72 کو دیکھا ہی نہیں تھا ایک جگہ. وہ ایک جگہ تو کربلا میں ہوئے آ کے. لیکن حسین خود کیسے نکلے؟ حسین تو چند ناکے، ان پہ عماریاں، ان پہ بیویاں، اور ماؤں کے گود میں بچے. اگر لڑنے کا ارادہ تھا حسین کا تو چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو لے کے کیوں جاتے؟ تو یہیں سے 28 رجب سے حسین کے سفر سے پوری انسانیت جو عقل کو استعمال کرتی ہے قرآن کے حکم کے مطابق، تعقلون عقل استعمال کرو، وہ سمجھ جاتی ہے یہ امن کا پیغام بر جا رہا ہے، یہ امن کا پیغام لے کر جا رہا ہے. امن. اور جہاں جہاں عرب میں دستور تھا کہ امن کا مظاہرہ کرنا ہے، میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ پیغمبر لشکر کی تیاری کر کے نکلتے تھے، گھر والوں کو لے کے نہیں جاتے تھے. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ پیغمبر گھر سے نکلے، لشکر نہیں تھا ساتھ میں، صرف گھر والے تھے. مقابل میں لوگ آئے تھے، وہاں بھی مقابلہ تھا، لیکن مجادلہ نہیں تھا، مجاہدہ نہیں تھا، اس کا نام تھا مباہلہ. تو جب گھر والوں کو لے کر نکلے پتہ چلا آج جنگ نہیں ہوگی، اور امن کا پیغام وہاں سے دنیا میں پھیل گیا. اسے کہتے ہیں امن کا پیغامبر. یہ جو مدینے میں رہتا ہے، یہ بچوں کو لے کے آیا ہے، لڑنے تھوڑی آیا ہے. تو حسین بھی بچوں کو لے کے نکلے، لڑنے نہیں. یہ ضرور تھا کہ گھر خالی ہو گئے، جہاں سے بچوں کی آوازیں آتی تھیں وہاں سے اب بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی. جن راستوں پر علی اکبر، عباس اور قاسم کمر میں تلوار لگائے نانا کے روضے پہ جاتے تھے، وہاں اب کوئی جوان نظر نہیں آ رہا تھا. ایک قافلہ چلا گیا، ایک قافلہ گزر گیا. مسلسل گفتگو ہوگی، 10 روز گفتگو رہے گی، بلکہ
سویم کی مجلس تک گفتگو رہے گی، شام غریبہ میں بھی گفتگو ہوگی، تو آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ قافلہ چلا گیا، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اور شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسی کا ارادہ جنگ کا ہوتا ہے تو اس کے جو بہادر ساتھی ہوتے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرتا۔ حسین کے لیے ایسے بہادر مدینے میں موجود ہیں جنہوں نے بڑی بڑی لڑائیوں میں کاریں نمایاں کی ہیں، اور جن کی شجاعت عرب میں اس طرح مشہور ہے کہ تھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ اس میں دو نام اتنے بڑے ہیں کہ تاریخ نے ان کو شجاع عالم کہا ہے، ایک عبداللہ بن جعفر طیار اور دوسرے علی کا بہادر بیٹا محمد حنفیہ، اور دونوں کو چھوڑ جانا یہ بتا رہا ہے کہ اگر بھرپور جنگ لڑنا ہے تو کبھی چھوڑ کے نہ جاتے۔ عبداللہ ابن جعفر کو بھی لے جاتے، محمد حنفیہ کو بھی لے جاتے۔ عبداللہ ابن عفیف سرکار رسالت کے صحابی ہیں اور آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، لیکن وہ تلوار کوفے میں چلائی ہے کہ لشکر آتا رہا اور ان کی تلوار چلتی رہی اور لاشیں گرتی رہی، اس لیے کہ ایک ہی بیٹی تھی اور بیٹی سے کہا بس تلوار مجھے دے دو اور تم یہ اشارہ کر کے چیخ کر بتانا کہ دشمن دائیں ہے کہ بائیں ہے، سامنے ہے کہ پیچھے ہے۔ اور اسی تیزی سے لڑکی بتا رہی تھی دشمن دائیں آیا بائیں آیا سامنے، اسی تیزی سے تلوار چلتی تھی اور سر کٹتا تھا۔ یہ صحابیت کی برکت ہے، جس نے سرکار کو ایک بار دیکھ لیا اسے برکت مل گئی، اسے صحابیت کہتے ہیں۔ تو جہاں رسول کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہو، جہاں رسول کے دادا اور پردادا کا خون یکساں نسل میں جا رہا ہو، اور ہاشمی شجاعت، عرب میں بنی ہاشم سے زیادہ شجاع کوئی گزرا ہی نہیں، یہ متفقہ فیصلہ ہے تاریخ کا۔ تو حسین پہلے محمد حنفیہ سے کہتے تم چلو، عبداللہ ابن جعفر سے کہتے تم چلو، اور ایسے بھی مدینے میں صحابہ کرام کے صحابزادگان موجود تھے جو بہت بہادر تھے اور حسین سے محبت کرتے تھے اور عقیدت رکھتے تھے، اور حسین ان سے کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمیں بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ نانا کے سینے پر ہم سوئے، آپ گواہ ہیں کہ نانا کے کاندھوں پر ہم چڑھے، آپ گواہ ہیں جنت سے رضوان عید کے کپڑے ہمارے لیے لایا، ہم لڑنے جا رہے ہیں، آپ لوگ چلیں گے تو کوئی منع نہ کرتا، کوئی منع نہ کرتا۔ ہاں اب یہ ضرور حیرانی اس وقت کی تاریخ کو تھی کہ وہ حسین کو تک رہی تھی، جا کہاں رہے ہیں، منزل کہاں ہے اور ارادہ کیا ہے۔ تو کیا تاریخ میں یہ بھی طاقت ہے کہ کسی کے دل کا پتہ لگا لے کہ قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے؟ نیت کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، تاریخ کو تھوڑی ہے۔ اللہ کہتا ہے نیتیں ہم جانتے ہیں، تاریخ نہیں جانتی۔ تو کیا سمجھنا مشکل تھا کہ نبی کا نواسہ ہے، اگر مدینے سے نکلے گا تو جائے گا کہاں؟ کیا عقلیں نہیں تھیں اس دور میں؟
سب جانتے تھے کہ اگر نانا کے روضے سے نکلیں گے تو اپنے جدی گھر کعبے تک جائیں گے. سب کو پتا تھا، اس لیے کہ جو بھی مدینے سے نکلتا تھا، تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، مدینے میں رہنا فخر کی بات تھی، اس لیے کہ وہ جنت میں رہتا تھا. تو جب مدینے والا نکلے گا تو اللہ کے گھر ہی تو جائے گا. بابا وہ اپنا فقر تھوڑی کھوئے گا. تو زمانہ جانتا تھا کہ حسین مدینے سے نکلیں گے تو سیدھے اللہ کے گھر پہنچیں گے. اور پھر زمانے نے دیکھ لیا کہ حسین مدینے سے نکلے اور خانہ کعبہ پہنچ گئے. اب یہ تو تاریخ جواب دے کہ مکے کیوں گئے. اب یہاں پہ لکھو کہ لڑنے جا رہے تھے اور لڑائی تھی اور کوئی دشمنی تھی اور کوئی دو شہزادوں کی لڑائی تھی اور یہ مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ تھا. مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا. حسین کو اپنے کام کا آغاز اللہ کے گھر سے کرنا تھا. ارے تم اپنا کام بسم اللہ کہہ کے شروع کرتے ہو، حسین نے کعبے کا طواف. اور وہ فیصلہ کر کے چلے کہ آج دنیا اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی کسی شریعت کے فتوے کے تحت. جملہ سنیں گے. وہ فیصلہ کیا، حج ہو رہا ہے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج ہو رہا ہے اور حسین نکل رہے ہیں. تو وہ فیصلہ کیا کہ شریعت ہماری ہے، فتویٰ ہمارا ہے، تاریخ ہم بناتے ہیں، عرب کی تاریخ ہم نے بنائی ہے، قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، جس گود میں ہم کھیلے ہیں حدیث وہاں سے آئی ہے، جس سینے پر ہم سوئے ہیں حدیث وہاں سے تخلیق ہو کے آتی ہے، جن ہونٹوں پر ہم نے ہونٹ رکھے ہیں وہاں سے حدیث صادر ہوتی ہے. اور حسین نے فیصلہ کیا قیامت تک کے لیے کہ حاجی سے شہید کا رتبہ زیادہ ہے. اگر یہ فیصلہ نہ کرتے تو آج شہادت کی پکار نہ ہوتی. اگر حسین شہادت کو سرخرو نہ کرتے تو آج اپنے مرنے والوں کو لوگ فخر سے شہید کہتے. لفظ شہید تو پہلے بھی موجود تھا، پہلے بھی موجود تھا. لفظ تو درخشاں ہوا بعد کربلا، اس لیے کہ شہادت کے تمام اصول پتہ چلے. کربلا کے بعد پتہ چلا کہ شہادت کے معنی ہے گواہی دینا. شہید گواہ دینے والا، شہادت گواہی. کہے گی گواہی لا الہ الا اللہ. حسین کا تو پرانا وعدہ تھا، پرانا وعدہ تھا، اور وعدہ اس سے تھا، کسی زمانے والے سے وعدہ نہیں تھا. محبت کی تھی اللہ سے، اللہ سے محبت کی تھی، بس آ گئے. تو ہے اور میں ہوں اور میرے ساتھ یہ 72 ہیں. جو کل دولت میری تھی سب لایا، سب لایا.
اس لیے لایا ہوں جو بھی تو مانگے اور جو بھی میرے پاس ہے کچھ چھوڑ کے نہیں آیا. اب تجھے جوان چاہیے تو تیری راہ میں حاضر, نونہال چاہیے تیری راہ میں حاضر, اور جھولے والا چاہیے تو وہ بھی حاضر. اور یہ سروں کی چادریں, یہ جو 2 محرم کو خیمے لگے, کہتے ہیں بستی بستے بستے بستی ہے, ایک دن میں شہر نہیں بنتا, ایک دن میں گاؤں نہیں بنتا, صدیوں میں آبادیاں ہوتی ہیں. دھیرے 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 آبادی ہوتے ہوتے محلے بنتے ہیں, بستی بنتی ہے, شہر بنتے ہیں, پھر بستے ہیں. حسین نے ایک بستی 8 دن کے لیے بسائی, 8 دن کے لیے بسائی, اور عاشور محرم کو وہ بستی لٹ بھی گئی, ایسی لٹی کہ اب تک آباد ہے. بستی لٹ کے آباد نہیں ہوتی, یہ صرف کربلا ہے جو برباد ہو کے اور پھر آباد ہو گئی. پہلے تو وہ چھوٹے سے قریے میں آباد ہوئی تھی, اب تو شہروں شہروں, ملکوں ملکوں, مشرق سے مغرب تک دیکھنے میں آباد ہے. یہ ذکر حسین ہو رہا ہے, یہ حسین کا روضہ ہے, یہاں ذکر حسین ہو رہا 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 ہے. اب تو سب کچھ کمپیوٹر پہ دکھا دیا جاتا ہے. اب تو ٹیلی ویژن پہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کس ملک میں کہاں کہاں محرم اور مجلس ہو رہی ہے اور کہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے. اب کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں ہے نا, سب جگہ کا مجمع نظر آ جاتا ہے نا, کہ روضہ حسین پہ کتنا مجمع ہے, نجف میں کتنا مجمع ہے, حضرت عباس کے روضے پہ کتنا مجمع ہے, اور خراسان میں کتنا مجمع ہے, اور ایران میں محرم کیسے ہو رہا ہے, اور عراق میں کیسے ہو رہا ہے, اور شام میں کیسے ہو رہا ہے, اور لبنان میں کیسے ہو رہا ہے, اور امریکہ میں کیسے ہو رہا ہے, اور آسٹریلیا میں کیسے ہو رہا ہے, اور لندن میں کیسے ہو رہا ہے, اور پیرس میں کیسے ہو رہا ہے, اور جرمنی میں کیسے ہو رہا ہے, ڈنمارک میں کیسے ہو رہا ہے, اٹلی میں کیسے ہو رہا ہے, ہندوستان میں کیسے ہو رہا ہے, پاکستان میں کیسے ہو رہا ہے, افغانستان میں کیسے ہو رہا ہے, ترکی میں کیسے, سب تو کمپیوٹر پہ پڑا ہے, دیکھ لو نا. تو کتنی ہزاروں لاکھوں بستیاں حسین کے نام پر بس گئیں. سوال یہ ہے کہ جس کی اتنی بڑی حکومت تھی, وہ حکومت جو کروڑوں بستیاں بسا سکتی تھی, وہ بستی گئی کہاں؟ یہ تو اجڑ کے پھر بس گئی, یہ تو اجڑ کے پھر بس گئی. اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ یا نبی کے پاس ہوتا ہے یا اولاد نبی کے پاس ہوتا ہے, اور بس کسی کے پاس معجزہ نہیں ہوتا. نبی اور اولاد نبی کے علاوہ اللہ نے معجزہ کسی کو نہیں دیا, اور اگر کچھ ملا ہے اسے کہتے ہیں کرامت. کرامت اور ہے, معجزہ اور ہے. اور اگر باطل دکھائے کوئی شوبدہ, اسے کہتے ہیں جادو. جادو فرعون دکھاتا تھا, معجزہ موسیٰ دکھاتا تھا, معجزہ ہارون دکھاتے تھے, معجزہ ہمارے سرکار دکھاتے تھے. معجزہ ان لوگوں کو عطا ہوا تھا, یعنی ان کا اختیار تھا, ان کا اختیار تھا. دونوں عالم پہ اختیار تھا, زمانے پہ اختیار تھا. یہ تو امتحان تھا, یہ تو اللہ نے چاہا تھا کہ میرا دین خوشیوں کی لہروں پہ نہ چلے. میں یہ چاہتا ہوں میرا پورا دین غم کی موجوں پہ چلے, اس لیے کہ خوشی چند لمحوں کی ہوتی ہے, غم پائیدار ہوتا ہے. لیکن غم ہو تو حسین جیسا ہو تو پائیدار ہوتا ہے. کہ ادھر محرم کا چاند ہوا, آپ نے کالے کپڑے پہن لیے, آپ کے عزا خانے سج گئے, آپ کے علم سج گئے, آپ عزا خانوں میں آ گئے, مجمع بڑھ گئے, ذکر حسین شروع ہو گیا. مگر ہائے, گھر کی عورتوں نے, سیدانیوں نے کالے کپڑے تو پہنے, لیکن چوڑیاں بھی توڑ دی, زیور بھی اتار دیے.
کہتے ہیں یہ زیور اتارنا اور چوڑیاں توڑنا تو بیوگی کی نشانی ہے. تو بچہ اگر ماں سے پوچھے تم نے ایسا کیوں کیا، تمہارا شوہر تو زندہ ہے. بیٹا کتنی بیویاں کربلا میں جن کے شوہر مارے گئے. شوہر مارے گئے. یہی وجہ ہے کہ جب یہی قافلہ لٹا ہوا مدینے واپس آیا اور جب ہماری سے حضرت ام کلثوم کی نظر نانا کے روضے پر پڑی تو پکار کر کہا ہے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر. ہم جب گئے تھے تو مانگیں بھی آباد، گودیاں بھی آباد. آج واپس آئے تو مانگ اجڑ چکی، گودیاں خالی ہو چکی، سب کے بچے مارے گئے. یا حسین یا حسین یا حسین